تو اب یہ جو لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہیں، اسی حدیث کو اٹھا کر وہ زمانے کے اندر ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو فرقہ واریت کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، وہ در حقیقت خود ایک فرقہ واریت کی پیداوار ہے۔ ان کی حقیقت 1857 سے پہلے نہیں تھی، اور 1857 سے آنے کے بعد وہ مسلمانوں کی جڑوں میں ایک ناسور بن کر اس طرح سے گھس گئے۔ اب مسلمانوں کی عبادات کے اندر بھی انہوں نے تفرقے بازی پھیلانا شروع کر دی ہے، اور اس روایت کو اٹھا کر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً فرماتی ہیں، یعنی کہ 12 مہینے کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت رات کی ہوا کرتی تھی، وہ 8 تہجد کی رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر کی پڑھا کرتے تھے۔ جبکہ آپ امام مسلم کو اٹھا کر دیکھیں کہ امام مسلم نے اسی روایت کو باب التہجد کے اندر بیان فرمایا، یعنی کہ تہجد کا جو انہوں نے باب باندھا، اس باب میں اس روایت کو بیان فرمایا۔ مطلب امام مسلم یہ بات بتا رہے ہیں، امام مسلم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سوال کیا گیا ہے وہ رمضان کے متعلق نہیں بلکہ 12 مہینے کا سوال کیا گیا ہے۔ جبکہ 20 رکعت تراویح، اب نہ کوئی حدیث صحیح موجود ہے 8 رکعت تراویح کی، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی حدیث شریف موجود ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً 20 رکعت تراویح کا فرمایا ہو۔ نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود، نہ حضرت عمر فاروق سے، نہ حضرت عثمان غنی سے، اور نہ ہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم سے موجود ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس سے مطلقاً 20 رکعت تراویح کی روایت موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ روایت جو ہے ابن ابی شیبہ نے بیان کی ہے المصنف میں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر بیان کی ہے، اسی طرح امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر بیان کی ہے، اسی طرح الخطیب نے البغدادی نے الخطیب تاریخ بغداد کے اندر بیان کی ہے، اور ہیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر بیان کی ہے، امام اسقلانی نے بیان کی ہے فتح الباری میں۔ اسی طرح اس روایت کو امام سیوطی نے فی تنویر الحوالق کے اندر بیان کی ہے، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ کثیر محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تراویح کو جو پڑھانا یہ رمضان کی تراویح ہوا کرتی تھی، اس کو کنٹینیو نہیں کرا۔ 2 دن کی روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی، اور تیسرے دن جب اصحاب کرام جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر تسلط کو قائم کر دوں اور اگر اس کو میں کنٹینیو کرنا شروع کر دوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت پر اس نماز کو بھی فرض نہ کر دیا جائے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ترغیب ضرور دلائی، لیکن حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ماہ رمضان میں تراویح کے لیے اکٹھا کیا۔ مردوں کو حضرت ابی بن کعب اور عورتوں کو حضرت سلیمان بن حشمہ نے تراویح پڑھائی۔ مطلب کہ تراویح موجود ہے۔ اب یہ کتنی رکعتیں؟ اب اس کے اوپر بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔